ایک ہی مجھے ہلکی سی آہٹ سنائی دی۔ میرے اعصاب تن گئے۔ کوئی میرے بہت قریب موجود تھا، کوئی انسان یا جانور۔ میں اپنی جگہ بے حرکت بیٹھ گیا اور فصل کی اوٹ سے تاریکی میں دیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ میرا ہاتھ خود بخود ریوالور پر پہنچ چکا تھا۔ چند لمحے بعد مجھے حویلی کی دیوار کے ساتھ ایک ہیولا سا نظر آیا۔ اس کا فاصلہ مجھ سے کو 25 فٹ تھا۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ وہ ہیولا کسی انسان کا تھا۔ دبی دبی سسکیوں کی آواز بھی یہی کچھ سمجھا رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد دھم دھم کی آوازیں آئیں تو میں نے غور کیا۔ پتہ چلا کہ دیوار کی جڑ میں بیٹھا ہوا ہیولا دیوار سے سر ٹکرا رہا ہے۔ میں نے سوچا، خدایا یہ کیا ماجرا ہے؟ اس بلا خیز سردی میں اس تاریکی اور بارش میں یہ شخص یہاں کیا کر رہا ہے؟ اس شخص کا سر دیوار کی طرف تھا۔ میں دبے قدموں اس کی طرف بڑھا۔ اچانک وہ شخص میری موجودگی سے باخبر ہو گیا اور اس نے تیزی سے حرکت کی اور پھر کسی بتکے ہوئے جانور کی طرح اٹھ کر بھاگا۔ اس کے انداز میں بے حد درجے خوف تھا۔ میں اس کی طرف بے ساختہ لپکا۔ اس موقع پر آواز دینا مناسب نہیں تھا۔ وہ دوڑ میں مجھ سے کچھ کم تیز نہیں تھا، لیکن ایک جگہ اس کا پاؤں پھسل گیا۔ اس کے سنبھلتے سنبھلتے میں اس کے سر پہ جا پہنچا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی سابقہ رفتار تک پہنچتا، میں نے اس پر چھلانگ لگائی اور اسے لیتا ہوا نرم نرم روئی جیسی ہل پھری زمین پہ جا گرا۔ اس کے جسم پر ہاتھ پڑتے مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ مضبوط جسم کا مالک ایک کڑیل جوان ہے۔ نیچے گرتے اس کے منہ سے ایک فحش گالی نکلی اور اس نے بے دریغ میری پیشانی پر ٹکر مار دی۔ مجھے اس سے حرکت کی توقع نہیں تھی۔ میں اسے گرانا بھی نہیں چاہتا تھا۔ ایسا میں نے صرف اسے روکنے کے لیے کیا تھا۔ میرا دماغ گھوم گیا۔ ایک زوردار ہاتھ میں نے اس کی تھوڑی پہ جما دیا۔ وہ زور لگا کر مجھے پہلو کے بل گرانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس وقت مجھے اس کے بائیں ہاتھ کی غیر موجودگی کا احساس ہوا۔ بائیں ہاتھ مجھ سے پنجہ آزما نہیں تھا، بلکہ کسی اور کام میں مصروف تھا۔ یہ خبرداری میری زندگی کی ضمانت بن گئی، ورنہ جو گراری دار چاقو میرے مقابل کی قمیض کے نیچے سے اس کے ہاتھ میں آنے والا تھا، وہ ایک لمحے بعد میری آنتیں کیچڑ پہ ڈھیر کر دیتا۔ چاقو کے باہر آتے آتے میں نے مقابل کی کلائی جکڑ لی، دوسرے ہاتھ سے ایک طوفانی مکہ اس کی ناک پہ دے مارا۔ میرا واسطہ ایک سخت جان سے پڑا تھا، ورنہ یہ مکہ کھا کر وہ ضرور ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ دیتا۔ اس نے نہ صرف اس ضرب کو برداشت کیا، بلکہ ایک منہ زور جھٹکے سے مجھے نیچے کر لیا۔ دلدلی زمین پر ہم دونوں کے درمیان ایک سنگین کشمکش شروع ہو گئی۔ اس کے منہ سے بے دریغ گالیاں نکل رہی تھی۔ لگتا تھا دنیا سے بہت اکتایا ہوا ہے، مر جانا چاہتا ہے۔ میں نے اسے بمشکل قابو کر رکھا تھا۔ آخرکار مجھے ایک موقع مل گیا اور میں نے زور آزمائی کے دوران اپنی ایک ٹانگ غیر محسوس طور پہ آزاد کرا لی اور پھر گھٹنے کی وحشیانہ ضرب اس کی ناف پہ دے ماری۔ یہ ایک تباہ کن ضرب تھی۔ اس کے ایک لمحے کے لیے مد مقابل کے رگ پٹھے ڈھیلے ہو گئے اور میں نے پوری قوت سے اس کا بازو موڑ کر پیٹھ سے لگا لیا۔ اس کے حلق سے بے ساختہ آہ نکلی۔ چاقو پکے ہوئے پھل کی طرح اس کے ہاتھ سے نکل کے دور جا گرا۔ کون ہے تو؟ میں نے غزیری سرگوشی کی۔ جواب میں اس نے جاگیردار اور حویلی کے مکینوں کو شاہکار گالیاں دی اور مجھے بھی سرگڑے میں لے لیا۔ غالباً وہ مجھے جاگیردار کا کارندہ سمجھ رہا تھا۔ میں نے کہا، او رانی خاں کے سالے، اپنی زبان ذرا قابو میں رکھ اور دوست دشمن کی پہچان کر۔ میرا تعلق جاگیردار سے نہیں ہے۔ پھر کس سے ہے تیرا تعلق؟ اس نے مجھ سے ایک نازیبا رشتہ جوڑ کر فرمایا۔ دل تو چاہا کہ میں بھی اس کو کوئی اچھا سا جواب دوں، لیکن یہ موقع گالی گلوچ کا نہیں تھا۔ پاگل خانے، اگر تو میری بات اطمینان سے سننے کا وعدہ کرتا ہے تو میں تیرا بازو چھوڑ دیتا ہوں۔ اس نے قدرے نرم پڑتے ہوئے کہا۔ تو کون ہے؟ میں نے آہستگی سے اس کا بازو چھوڑا اور 2 قدم پیچھے ہٹ کے کھڑا ہو گیا۔ اب وہ کیچڑ پوش میرے سامنے تھا۔ میں نے کہا، دیکھ بھائی، اگر زور آزمائی کا شوق ہے تو میں اب بھی حاضر ہوں، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ مجھے تو لگ رہا ہے ہم دونوں کسی ایک ہی کشتی کے سوار ہیں۔ تو کیا کر رہا تھا وہاں حویلی کی دیوار کے ساتھ؟ اگر تم جاگیردار کے بندے نہیں تو تم وہاں کیا کر رہے تھے؟ سوال تو تیرا معقول ہے بھائی، لیکن کہیں یہاں کھڑے کھڑے سب جواب سوال چاہتے ہو؟ یک جیسے ہم دونوں کے درمیان بہت سے شکوک و شبہات دور ہو گئے۔ اس نے کہا، میرا نام صفدر علی ہے، میں سامنے والے گاؤں میں ٹھہرا ہوا ہوں، اگر تم چاہو تو ہم وہاں جا سکتے ہیں۔ میں نے بائیں جانب دیکھا۔ کھیتوں کے پار گاؤں کے آثار نظر آ رہے تھے۔ زیادہ سے زیادہ 2 فرلانگ کا فاصلہ ہوگا۔ میں نے نیچے کیچڑ میں ہاتھ پھیر کر صفدر علی کا گمشدہ چاقو تلاش کیا اور اسے تھماتے ہوئے کہا، چلو ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ، ویسے بھی یہاں رکنا مناسب نہیں ہے۔ ہم دونوں کماتوں کے اندر پگڈنڈی چلتے گاؤں میں پہنچ گئے۔ اس وقت رات 12:30 کا عمل تھا۔ بارش میں بھیگا اور سردی میں ٹھٹرا ہوا گاؤں تاریکی کا کمبل اوڑھے بے خبر سو رہا تھا۔ کہیں کوئی پہرے دار نہیں تھا۔ صفدر علی اور میں گاؤں کے بیچوں بیچ پہلے ایک ٹھٹرے ہوئے جوہر میں غوطہ زن ہوئے۔ کیچڑ سے کچھ رہائی حاصل ہوئی تو ایک مکان کے دروازے کے سامنے جا رکے۔ دستک کے جواب پر لاٹھی کی ٹھک ٹھک سنائی دی اور اندر سے کسی نے کنڈی گرا دی۔ میں نے دیکھا ایک 30-35 سالہ شخص 2 بیساکھیوں کے سہارے ایک ہاتھ کی انگلیوں میں لالٹین پھنسائے کھڑا تھا۔ صفدر نے کہا،
معاف کرنا شہامت، مجھے دیر ہو گئی۔ راستے میں یہ صاحب مل گئے تھے، مسافر ہیں، ان کی گاڑی ڈیک نالے کے پاس خراب ہو گئی ہے۔ آؤ جی آؤ، آپ کا اپنا ہی گھر ہے۔ ہم تینوں آگے پیچھے گھر کی بیٹھک میں داخل ہوئے۔ شہامت ایک با اخلاق دیہاتی تھا، وہ اس وقت گھر والوں کو جگا کر چائے پانی کا انتظام کرنا چاہتا تھا، مگر میں نے سختی سے منع کر دیا، صرف یہ درخواست کی کہ خشک کپڑوں کا ایک جوڑا مل جائے۔ شہامت نے پلک جھپکتے میں مجھے ایک تہبند قمیض لا دی۔ اس دوران میرا حریف صفدر علی مٹی کی انگیٹھی میں آگ جلا چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کمرہ گرم ہو گیا، ہم دونوں کپڑے بدل کر آگ کے سامنے بیٹھ گئے۔ شہامت کو مجبور کر کے ہم نے سونے کے لیے بھیج دیا۔ صفدر علی کی پھولی ہوئی ناک دیکھ کر شک میں مبتلا ہو رہا تھا۔ میرے زوردار مکے نے صفدر کو یہیں بوسہ دیا تھا۔ اس کے علاوہ میرے چہرے پر بھی کئی خراشیں تھیں اور شیروانی کا گلا ادھڑا ہوا تھا، پاؤں میرے پہلے ہی ننگے تھے۔ ان حالات میں شہامت علی کا شک میں مبتلا ہونا غلط نہ تھا۔ شہامت کے جانے کے بعد صفدر نے کہا، بیچارہ بڑا اچھا آدمی ہے، میں نے خواہ اس سے جھوٹ بول دیا۔ خیر کوئی بات نہیں، صبح بتا دوں گا۔ اب آپ بتائیں یہاں کس طرح آنا ہوا؟ وہ ایک دم ہی تم سے آپ پر آ گیا، شاید میرے قیمتی لباس اور ٹیپ ٹاپ نے سے متاثر کیا تھا۔ میں نے بے تکلفی سے کہا، بھرا میرے یہ آپ شاپ چھوڑ، تو مجھے تم ہی کہہ کے بلا لیا کرو، میں سیدھا سادہ بندہ ہوں تمہاری طرح۔ ہاں تو کیا مصیبت آن پڑتی تم پر اس وقت؟ یہی سوال میں تم سے بھی پوچھ سکتا ہوں۔ در حقیقت ہم دونوں پہل کرنے میں ہچکچا رہے تھے۔ شکوک دور ہو چکے تھے، لیکن اعتماد کی فضا ابھی پوری طرح قائم نہیں ہوئی تھی۔ باتیں کرتے کرتے اچانک میری نگاہ اس گیلی شلوار پر پڑی جو ابھی صفدر نے اتار کر کھوٹی پہ لٹکائی تھی۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ شلوار پر پیچھے کی طرف خون کے تازہ دھبے تھے۔ یقینی بات یہ تھی کہ ان دھبوں پر صفدر کی نظر نہیں پڑی، ورنہ وہ انہیں چھپانے کی کوشش ضرور کرتا۔ یہ خون؟ اس نے چونک کر پیچھے دیکھا اور اپنا داغدار لباس دیکھ کر خجل ہو گیا۔ خون کے کچھ دھبے اس کی قمیض پر بھی نظر آ رہے تھے۔ اچھا، پہلے میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں۔ میں گجرات کا رہنے والا ہوں، ڈبل ایم اے کرنے کے بعد بھی بے روزگار پھر رہا ہوں۔ جیسا کہ تم جانتے ہو اور تم نے کہانیوں میں پڑھا ہوگا کہ ہر پڑھے لکھے نوجوان کی ایک محبوبہ بھی ہوتی ہے، ہر پڑھے لکھے بے روزگار نوجوان کی ایک محبوبہ بھی ہوتی ہے، جسے حاصل کرنے کے لیے اور جس کے بچوں کا باپ بننے کے لیے وہ دفتروں کے راستے میں جوتیاں چٹکھاتا ہے اور نوکری تلاش کرتا ہے۔ میرے حالات بھی اس سے ملتے جلتے ہیں۔ میں انجم نامی ایک لڑکی سے پیار کرتا ہوں، وہ BSc کر رہی تھی۔ ان کی رہائش ہمارے ہی محلے میں ہمارے گھر کے قریب ہے۔ بے حد شریف اور خاموش طبع لوگ ہیں۔ انجم 3 بہنوں میں منجلی ہے، بھائی وغیرہ کوئی نہیں۔ اس کے والد اکاؤنٹنٹ ہیں۔ انجم سے میری وابستگی بہت پرانی ہے۔ اس وقت شاید وہ 9ویں میں پڑھتی تھی اور میں 2nd ایئر میں۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہماری محبت میں شدت آتی گئی۔ اب ہمارے اس تعلق نے قریباً 6 سال ہر اونچ نیچ کا مقابلہ کرتے ہوئے گزارے، اور ابھی ہمارا تعلق اتنا مضبوط ہو گیا تھا کہ اس کے ٹوٹنے کا کوئی خدشہ نہیں تھا۔ آج سے کوئی 4 ماہ پہلے تک سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا۔ روزمرہ کے مسئلوں کے علاوہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا، لیکن ایک واقعے نے سب کچھ تلپٹ کر کے رکھ دیا۔ انجم کے پڑوس میں ایک نئے کرایہ دار آ کر رہائش پذیر ہوئے۔ یہ کوئی اچھے لوگ نہیں تھے۔ ان کی لڑکیاں بے حد فیشنیبل تھیں۔ ایک لڑکی فلموں وغیرہ میں گلوکاری بھی کرتی تھی۔ ایک روز وہ لڑکی دھوپ سیکنے اپنے گھر کی چھت پہ چڑھی۔ اس نے لڑکوں کی طرح بال کٹوا رکھے تھے اور پتلون قمیص پہنی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر انجم نے اپنی چھوٹی بہن سے کہہ دیا، دیکھو پرکٹی کبوتری۔ یہ بات کسی طرح اس لڑکی کے کانوں میں پڑ گئی۔ وہ انجم کے ساتھ لڑنے مرنے پر آمادہ ہو گئی۔ اس کی بہنیں بھی کوٹھے پر آ گئیں اور گالم گلوچ شروع ہو گئی۔ بات مردوں تک پہنچی۔ انجم کے گھر ان کا دور پار کا رشتہ دار آیا ہوا تھا۔ یہ ذرا جھگڑالو قسم کا شخص تھا۔ اس کی وجہ سے جھگڑا اور بڑھ گیا۔ دونوں طرف سے 3-4 آدمی زخمی ہوئے اور تھانہ کچہری تک بات پہنچ گئی۔ وہ شخص تو لڑائی بڑھا کر واپس دبئی چلا گیا اور انجم کے گھرانے کی مصیبت آ گئی۔ یہ روزانہ انہیں گمنام خط اور دھمکیاں ملنے لگیں۔ صاف ظاہر تھا یہ پڑوسیوں سے دشمنی کا شاخسانہ تھا۔ محلے داروں نے مل کر اس ناپسندیدہ گھرانے کو وہاں سے مکان بدلنے پر مجبور کر دیا۔ اس واقعے کے تھوڑے دنوں بعد 2 بدقماش شخص کالج کے راستے میں انجم کا پیچھا کرنے لگے۔ انجم نے گھر والوں کو اس کے بارے میں بتا کر پریشان کرنا مناسب نہ سمجھا۔ اس نے مجھ سے اشارتاً ذکر کیا۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ اس معاملے میں کیا کیا جائے کہ انجم اغوا ہو گئی۔ میرے سر پہ جیسے آسمان ٹوٹ پڑا۔ پولیس میں رپورٹ درج کرائی، انجم کے سابقہ پڑوسیوں کو شامل تفتیش کیا، لیکن کچھ پتہ نہ چلا۔ یہ بہت بااثر لوگ ہیں، اپنے ہاتھ پاؤں بچانا خوب جانتے ہیں۔ انہی دنوں اپنے ایک جاننے والے کی زبانی مجھ پر یہ خوفناک انکشاف ہوا۔ اصغر نامی یہ شخص GT روڈ کے ایک پیٹرول پمپ پہ کام کرتا ہے۔ اس نے بتایا کہ کل رات ایک ٹویوٹا کار پیٹرول پمپ پر پیٹرول کے لیے رکی۔ اس میں کچھ سازندے اور ایک ادھیڑ عمر نائکا سوار تھی۔ اس کے علاوہ سیاہ برقعے میں ایک لڑکی بھی تھی۔ لڑکی کے چہرے پر باریک نقاب تھا۔
پانی پینے کے لیے اس نے نقاب ہٹایا تو اصغر یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ وہ لڑکی انجم تھی۔ اسے 99% یقین تھا کہ وہ انجم تھی۔ اتنے میں کار آگے چل دی۔ اصغر کو کچھ اور نہیں سوچا تو اس نے گاڑی کا نمبر نوٹ کر لیا۔ یہ نمبر اس نے لا کے مجھے دے دیا۔ یہ بکر کا نمبر تھا۔ میں نے ایک واقف کار کے ذریعے فوری طور پر پتہ کروایا تو معلوم ہوا کہ یہ گاڑی کسی آغا قادر زمان کے نام پر رجسٹرڈ ہے اور یہ شخص جھوک زامن کا رہنے والا ہے۔ بعد ازاں معلوم ہوا کہ یہ شخص بہت بڑا جاگیردار اور نہایت بااثر شخص ہے۔ مجھے کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ پولیس کی طرف سے مجھ جیسے قلاش شخص کو کیا مدد مل سکتی تھی؟ میں نے تمام اندیشوں کو ذہن سے جھٹکا اور گجرات کی طرف اکیلا ہی روانہ ہو گیا۔ ایک طویل اور کٹھن سفر کے بعد میں فقیروں کے حال میں یہاں پہنچا۔ پیٹ میں بھوک اور جسم پہ میلا کچیلا لباس تھا۔ میں اس گاؤں کے قریب سے گزر رہا تھا کہ رات کے اندھیرے میں دبی دبی چیخیں سن کر میں ٹھٹک کے رک گیا۔ یہ آوازیں، نسوانی آوازیں درختوں کی طرف سے آ رہی تھیں۔ میں وہاں پہ بڑھا تو ایک دبلے پتلے دراز قد دیہاتی نے میرا راستہ روک لیا۔ کیا بات ہے باؤ؟ وہاں کیکروں کے پیچھے کیا ہو رہا ہے؟ میری گھر والی ہے، اس پر جن کا سایہ ہے۔ پیر صاحب سے اس کا علاج کروا رہا ہوں۔ اتنے میں عورت کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی، خدا کے لیے بچاؤ، خدا رسول کے لیے مجھے بچاؤ۔ میں نے دبلے پتلے شخص سے کہا، پہلوان جی یہ تو کوئی اور ہی معاملہ لگتا ہے۔ اس شخص کے چہرے پر ایک کھسیانی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ گلے میں مجھے ہاتھ ڈال کر ایک طرف لے گیا اور لوفر پن سے بولا، باؤ جی چھوڑو، کن چکروں میں پڑ گئے، جوان جہان آدمی ہو، چلو تم بھی رانجھا راضی کر لینا، بڑی چلتی پھرتی کڑی ہے، اسے 2 یا 3 سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ یہ آوازیں تو ویسی نخرے میں نکال لی ہے۔ میرے ذہن میں انگارے بھر گئے۔ یہ خبیث مجھے بھی اپنے ساتھ گناہ میں شریک کرنا چاہتا تھا۔ چور کو سارے ہی چور نظر آتے ہیں۔ در حقیقت وہ میرا ڈول دیکھ کر ڈر گیا۔ اب اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ حالات کیسے قابو میں کرے۔ اتنے میں لڑکی کی ایک چیخ اور سنائی دی۔ میں قابو سے باہر ہو گیا اور نتیجے سے بے پرواہ ہو کر میں نے ایک زوردار ہاتھ اس کے منہ پہ دے مارا۔ وہ اچھل کر جھاڑیوں میں جا گرا۔ میں نے لپک کر چیخوں کی سمت قدم بڑھائے۔ چند گز آگے ایک چھوٹی سی کٹیا نظر آئی۔ اندر لالٹین کی مدھم روشنی تھی۔ اس سے پہلے میں کٹیا میں داخل ہوتا دبلے شخص نے میرے عقب سے آواز دی، باوے باوے۔ باوے اس شخص کا نام تھا جو کٹیا کے اندر لڑکی سے دست درازی کر رہا تھا۔ آواز سنتے ہی وہ باہر کی طرف لپکا۔ اس کے ہاتھ میں لوہے کا وزنی چمٹا تھا۔ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر اس نے چمٹے کو لاٹھی کی طرح استعمال کیا اور بے دریغ میرے سر کو نشانہ بنایا۔ میں نے جھک کر یہ وار بچایا اور ٹانگ کی زوردار ضرب مد مقابل کے سینے پر لگائی۔ وہ لڑکھڑا کر کئی گز دور پیچھے جھاڑیوں میں گرا اور ایک دم اٹھ کے بھاگ نکلا۔ اتنے میں مجھے عقب سے بھی بھاگنے کی آواز آئی۔ یہ بات یقینی تھی کہ دبلا پتلا شخص بھی فرار ہو رہا تھا۔ دونوں خاصے بودے ثابت ہوئے تھے۔